السلام علیکم بچوں، آپ نے اپنے پچھلے لیکچر میں میل جول کے آداب کو پڑھا تھا۔ تو میل جول کے آداب ہم نے پڑھے تھے کہ کیسے ہمیں دوسروں کے ساتھ ملنا چاہیے، ہمارا رویہ دوسروں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اسلام کے چند آداب دوسروں کے ساتھ ملنے جلنے کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے تھے، ان میں سے سلام کرنا، دروازہ کھٹکھٹانا 3 بار، کسی سے ملنا مسکرا کر ملنا چاہیے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی، جیسے کسی کی اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کرنی چاہیے۔ آج ہم نے اس کی مشق کو پڑھنا ہے۔ مشق میں سب سے پہلے ہم سوال جواب دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلا سوال ہے کہ انسان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسے زندگی گزارنے کے اچھے آداب اور طریقے آتے ہوں۔ دوسرا سوال ہے ملاقات کے اچھے آداب کون کون سے ہیں؟ تو درجہ اچھے آداب ہیں، جن میں سے میں لکھیں دوسروں سے ملتے وقت ہمیشہ السلام علیکم کہنا چاہیے، اور دوسروں کے ساتھ میل جول کے دوران اچھی اور نیک خواہشات کا اظہار کرنا چاہیے۔ کسی کے گھر جانا ہو تو پہلے اجازت لینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس سے دوسروں سے ملتے وقت کون سے الفاظ کہنے چاہیے؟ دوسروں سے ملتے وقت ہمیشہ السلام علیکم کہنا چاہیے۔ یہ الفاظ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی کی سلامتی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سوال نمبر 4 کیا ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ 3 بار دستک دینی چاہیے دروازے پر، اس طرح آپ اجازت لے لیں گے گھر کے اندر داخل ہونے کی، اور اگر اجازت نہ ملے تو وہاں سے واپس آ جائیں اور دل میں کوئی غصہ گلہ نہ رکھیں۔ میل جول کے آداب کا خیال رکھنے کا بڑا فائدہ کیا ہے؟ آداب کا خیال رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ دلوں میں نفرت نہیں رہتی، کدورت دور ہو جاتی ہے، اور معاشرتی ہے جو ہماری زندگی ہے جو ہم گزارتے ہیں وہ پرسکون ہو جاتی ہے۔ اضافی سوالات دیکھیں، معروف لوگوں نے پرسکون زندگی کو کیسے گزارا؟ معروف لوگوں نے پرسکون اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کچھ اچھے اصول کچھ لوگوں نے نیک اور عالم فاضل لوگوں کی زندگی سے چند اچھے اصول لیے، اور کچھ لوگوں نے صحت کے اصولوں کی روح سے فائدہ حاصل کیا، لیکن زندگی گزارنے کے، جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ زندگی گزارنے کے سب سے مناسب اصول، اچھے اصول وہی ہیں جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ میل جول کے دوران ہمارا جو رویہ وہ ہمیں کیسے اختیار کرنا چاہیے؟ تو دوسروں سے میل جول کے دوران ہمیں اچھی اور نیک خواہشات کا اظہار کرنا چاہیے۔ کیا بیمار پرسی کرنا ثواب کا کام ہے؟ تو جی ہاں، کسی کی خیریت دریافت کرنا، بیمار پرسی کرنا بڑے ہی ثواب کا کام ہے۔ اب اگلا دیکھتے ہیں سوال نمبر 2 کو دیکھتے ہیں۔ ایسے الفاظ جن کا تعلق ایک دوسرے سے ہے انہیں آپس میں ملائیں۔ تو یہ پہلے یہاں پر آدھا جملہ لکھا گیا ہے آپ کے لیے، اور یہاں پر آدھا جملہ لکھا گیا ہے، ایک مکمل جملہ بنانا ہے ہم کو ان کو ملا کر، ٹھیک ہے؟ دوسروں کے ساتھ میل جول رکھیں، سلام کے جواب میں وعلیکم السلام کہیں، دوسروں سے ملتے وقت السلام علیکم کہیں۔ آپس کا پیار دشمنی ختم کرتا ہے، بیمار پرسی ثواب کا کام ہے۔ اب اگلا سوال نمبر 3 دیکھیں۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگانا ہے ہمیں۔ اپنے بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملنا بھی صدقہ، ٹھیک ہے، ایک صدقہ ہے۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے پہلے اجازت لینی چاہیے 3 بار۔ ان الفاظ کے واحد لکھتے ہیں، جمع لکھی گئی ہے پہلے سے، ان کے واحد لکھتے ہیں، جیسے دشمنوں، تو دشمن کی جمع دشمنوں، ٹھیک ہے؟ طریقوں، طریقہ، انسانوں، انسان، لوگوں، لوگ، ضرورتوں، ضرورت، اصولوں، اصول۔ الفاظ کے یہ جو دیے گئے ہیں ان کو اس طرح سے جملوں میں استعمال کرنا ہے کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ ان کے معنی آپ لوگ اچھے سے جانتے ہو، تو یہ آپ نے خود اپنی والدہ کے پاس یا جس کے پاس بھی آپ پڑھتے ہو بیٹھ کے بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ واحد کی جمع بنانی ہے۔ اچھا، اچھے، طریقہ، طریقے، بڑا، بڑے، فائدہ، فائدے، اشارہ، اشارے، معاشرہ،
معاشرے۔ متن کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ کو پر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 لفظ دیے گئے ہیں، یہاں متن دیکھنا ہے یعنی جملہ دیکھنا ہے، اور جملے میں جو لفظ مناسب آپ کو لگتا ہے وہ یہاں لکھ دینا ہے خالی جگہ میں۔ گفتگو میں ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں، عظمت نہیں عزت، ٹھیک ہے۔ دوسروں کے ساتھ میل جول کے دوران نیک خواہشات کا اظہار کریں۔ خواہشات کا اظہار کرنا ایسی بات ہے کہ آپ کسی کے لیے اچھا سوچتے ہو۔ خیالات کا اظہار کرنا تو خیالات تو آپ کے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، بہتر عمل بھی ہے، لیکن صدقہ یہاں پر زیادہ مناسب رہے گا۔ میل جول سے دلوں کی کدورت دور ہو جاتی ہے، نفرت بھی دور ہو جاتی ہے۔ کدورت دونوں ہم معنی لفظ ہیں، لیکن آپ کے سیلیبس میں جو آپ کی کتاب میں جو سبق میں جو دیا گیا ہے ہم وہ الفاظ یہاں استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ ان الفاظ سے آخری حرف ہٹا کر نیا لفظ بنانا ہے، جیسے خوبی ہے تو چھوٹی ہے ہٹا دیا ہم نے اور ایک نیا لفظ بن گیا خوب۔ اسی طرح طریقے میں سے یہ ہٹا دیا تو طریقہ بن گیا، دشمنی میں سے چھوٹی ہے ہٹا دیا تو دشمن بن گیا، سلامتی میں سے چھوٹی ہے ہٹا دیا تو سلامت بن گیا نیک۔ اسی طرح نیک، صدقہ، معاشرتی کا معاشرت، ٹھیک ہے۔ الفاظ مثال کے مطابق کالم اے میں دیے گئے جملوں کو کالم بے میں انکاری کی صورت میں لکھیں، یعنی انکار مطلب منفی جملے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا کہا گیا ہے، انکاری مطلب منفی جملہ لکھنا ہے، یعنی ایسا کام جس میں ممانعت پائی جائے، ایسا جملہ جس میں ممانعت پائی جائے یا جس میں نہیں کا لفظ استعمال ہو، اس کو منفی جملہ کہیں گے یا انکاری جملہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ علی سچا نہیں ہے، یہاں پر یہ ہم نے منفی جملے لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں آپ کے لیے 1-2 حل کروں گی، باقی آپ خود کریں گے۔ علی سچا ہے، علی سچا نہیں ہے، مجھے آم پسند ہے، تو انکار ہم نے کرنا ہے اس بات سے، تو ہم لکھیں گے مجھے آم پسند نہیں ہے۔ ہماری معاشرتی زندگی پرسکون ہے، تو اس بات سے ہم نے انکار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری معاشرتی زندگی پرسکون نہیں ہے۔ تو یہ باقی کی جو 3 مثالیں ہیں یہ آپ خود حل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے پڑھا کیا آج۔ تو آج ہم نے سب سے پہلے سوالات کے جوابات پڑھے، ہم نے جانا کہ دوسروں کے ساتھ ہمیں کیسے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے گفتگو کرتے ہوئے، ہمیں کیسے کسی کے گھر جانے کے لیے اجازت لینی چاہیے، میل جول کا جو خیال رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یا کوئی بھی فائدہ کیا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے جملوں کو مکمل کرنا یعنی ملانا سیکھا، کیسے ملاتے ہیں۔ پھر ہم نے واحد جمع سیکھے، جمع سے واحد بنانا سیکھا، اور پھر ہم نے واحد سے جمع بنانا سیکھا۔ پھر ہم نے چھوٹیے لگا کر نئے لفظ چھوٹیے ہٹا کر نئے لفظ بنانے سیکھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے سب سے آج اہم بات یہ سیکھی کہ منفی جملے یا انکاری کی صورت میں جو جملے ہم بولتے ہیں، ممانعت کی صورت میں جو جملے ہم بولتے ہیں وہ ہم کیسے لکھ سکتے ہیں۔ آج ہم اتنا ہی کریں گے، باقی کا ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔